چائلڈ ایڈ ایسوسی ایشن نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کی مدد سے ایک سینٹر بنایا جو گزشتہ کئی سالوں سے بچوں کا علاج کر رہا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ہے، یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے تدریسی، اور اس میں اگر یہ ایک کینسر کا شعبہ قائم کیا جائے تو اس سے نہ صرف علاج معالجے کی ہوگی بلکہ ٹریننگ کی اور ریسرچ کی بھی سہولت ہوگی۔ اور سن 99 میں پھر یہی ہوا کہ پبلک کے تعاون سے اتنا جمع ہو گیا، جو ڈائریکٹر تھے یہاں کے انہوں نے ہمیں ایک چھت دے دی کہ آپ اس پہ کینسر کے لیے یونٹ بنا لیں۔ یہ اس میں پھر ہم نے پورا بنوایا، وارڈ بنوایا، لیبارٹری بنوائی، فارمیسی کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا، مالیکولر لیب ڈائگنوسٹک کو قائم کی۔ اب یہ ایک سینٹر بن گیا ہے۔ اس ادارے نے پاکستان کا پہلا چلڈرن کینسر سینٹر قائم کیا۔ بے شک کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے اور اس کے لیے کافی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، فنڈ ریزنگ کرنی پڑتی ہے، مگر دل کو اطمینان اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا کینسر قابل علاج ہے۔ ہمارے یہاں سے بچے اکثر صحتیاب ہو کر تمام عمر کے لیے اللہ تعالیٰ۔ Once again, ladies and gentlemen, welcome back. اور آج اس 27 رمضان کو it's my honor and privilege to introduce to you somebody who is an unsung hero لیکن مسلسل کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر نظام۔ ڈاکٹر نظام صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ بہت نہیں شکریہ، بہت تو بہت شکریہ ٹی وی ون کا اور سیما طاہر خان صاحبہ کا جو ہماری بہت پرانی سپورٹر ہیں۔ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کینسر ان چلڈرن از کیوریبل ہے کینسر بچوں کے اندر، جی تو کیا آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں فنڈز کی وجہ سے؟ نہیں، مشکلات تو آتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور لوگ مدد کرتے ہیں تو کام بن جاتا ہے۔ اور کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ 1979 سے یہ آپ؟ جی 20 سال ہو گئے ہیں۔ 20 سال تقریباً ہو گئے آپ اس کینسر کے، اور جو ادارہ ہمارا ہے اس کو تو 40 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے NICH میں۔ اچھا، اور یہ اب تک کتنے پیشنٹس کا علاج کیا؟ کوئی تقریباً 9000 کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ 9000 کے قریب؟ جی۔ اور اس میں جو سکسیس ریشو ہے وہ کتنا ہے؟ جی، سکسیس کا جو ریشو ہے یا 70% ہے۔ 70% کیور ہو جاتا ہے؟ اور کچھ ایسے ہیں کہ جس میں 90% بھی ہے۔ 90% بھی؟ اچھا، کیا کبھی کینسر ریلیپس بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے؟ اور وہ اگر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ہی کے پاس آتے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، نارملی یوزلی خواتین میں یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے یا مردوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ کن میں زیادہ؟ کون سے کیسز سامنے آتے ہیں؟ جی مطلب لڑکوں لڑکیوں کا آپ سوال کر رہے ہیں، تو کچھ کینسر ایسے ہیں جو صرف لڑکوں میں ہوتے ہیں، اوکے، اور کچھ ایسے ہیں جو لڑکیوں میں ہوتے ہیں خاص طور پہ، لیکن کچھ ایسے ہیں جو دونوں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ خون کا کینسر ہے، ٹھیک ہے، یا گردے کا کینسر ہے، یا ہڈیوں کا کینسر ہے، یا دماغ کا کینسر ہے، تو یہ تو دونوں لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک زمانے میں ورڈ سی جو تھا یہ بڑا پرابلمیٹک تھا، مطلب سنتے ہی لگتا تھا کہ اب شاید اس کے علاوہ، موت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ان دنوں کیا حال ہے؟ اب کینسر کیوریبل ہے؟ دیکھیے، ان دنوں حال یہ ہے کہ اب خدا کے شکر سے لوگوں میں کچھ اس کے بارے میں معلومات ہو گئی ہیں اور مریض اب جلدی آنے لگے ہیں، لیکن جو بہت دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، جیسے کہ بلوچستان کے گاؤں ہیں یا سندھ کے گاؤں ہیں، جہاں تک ابھی تک لوگوں کو معلومات نہیں ہے، وہاں سے جو مریض ہے وہ دیر سے آتے ہیں، جب ایڈوانس اسٹیج میں جو بڑھ جاتا ہے بیماری جب آتے ہیں، تو وہ تو پھر اللہ ہی اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر جلدی اسٹیج میں آ جائیں اور بیماری شروع ہوئی ہے تو بہت اچھے چانسز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جی، امید افزا ہے بہت زیادہ۔ اوکے، اچھا، اور اگر لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے مدد کریں گے آپ کی؟ دیکھیے، وہ یا تو رقم دے کے کر سکتے ہیں، سامان دے کے کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے کھلونے دے سکتے ہیں، جو ہم سب بچوں کو وارڈ میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے اس میں ہوتے ہیں، ایسے حالت میں ہوتے ہیں بیماری کے کہ ان کو دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایسا ہے کہ فی الحال ہمارا جو سینٹر ہے
اس میں ایک لیبارٹری جو سائٹوجینیٹک لیب کہلاتی ہے، جو سرکاری اداروں میں کراچی میں اور سندھ میں واحد ادارہ ہے، باقی سب پرائیویٹ ہیں، اور اس میں ایڈوانسمنٹ کافی ہو گیا ہے ماشاء اللہ تشخیص کے سلسلے میں، ڈائگنوسس کے سلسلے میں۔ ماشاء اللہ۔ تو اس میں ہمیں ابھی اس وقت ایک آلے کی ضرورت ہے جو میٹا کہلاتا ہے، اور وہ اس کی تقریباً جو قیمت ہے وہ 11 ملین روپیز ہے۔ 11 ملین روپیز؟ جی ہاں، اچھا۔ لیکن وہ ضروری ہے کہ اتنا ایڈوانس اسٹیج ہو گیا ہے، خاص طور سے جو ہڈیوں کا کینسر ہے یا بلڈ کا کینسر اور دوسرے کینسر کی تشخیص کے لیے، کیونکہ اس میں ٹائم بڑا کم لگتا ہے جو موجودہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے جی، تو اس سے کچھ پیسہ چارج نہیں کیا جاتا؟ نہیں، بالکل مفت ہے، ہر چیز مفت ہے، ان کے سارے MRI CT اسکین جتنے بھی سائٹوجینک ٹیسٹ ہے اور جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، اگر ہمارے یہاں نہیں ہو سکتے ہیں تو باہر کی لیبارٹری سے کرا کے دیتے ہیں، اور وہ بھی کروا کے دیتے ہیں تو وہ بھی فری ہوتا ہے؟ بالکل ایبسلیوٹلی، بالکل۔ اچھا، کیا یہ صرف پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد اسپتال ہے یا اور بھی اسی طرح کے؟ نہیں، اب شروع ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے، شروع ہم نے کی تھی، اور اس وقت شوکت خانم موجود تھا، لیکن ان کے یہاں بچوں کے لیے الگ سیکشن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے بچوں کے سیکشن کے لیے، خاص طور سے بچوں کے علاج کے لیے یہ ادارہ بنایا، اور اس میں اب ایسا ہے کہ ہمارے پاس مریض نہ صرف پاکستان کے ہیں بلکہ پاکستان کے باہر کے بھی آتے ہیں، اور اس میں ایک بچہ قندھار سے آیا تھا، ماشاء اللہ، اور اس کا یہ ہوا جب علاج شروع ہو گیا، کنٹرول میں آ گئی بیماری، تو کہنے لگا اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ علاج 3 سال کا ہوتا ہے بلڈ کینسر کا، تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ جائیں گے تو علاج تو پھر ہوا نہیں ہے، تو پھر یہ طے ہوا کہ وہاں قندھار میں کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اگر وہ یہ علاج کو جاری رکھ سکے، تو وہاں جا کے انہوں نے کر لیا، اور شرط یہ تھی کہ وہ ہمیں ہر ہفتے کے ہفتے یا مہینے کے مہینے ساری رپورٹیں اپنی بہن کو بھیجتے رہیں گے، اور ہم جو ایڈوائز ہے کہ اب کون سی دوا دینی ہے وہ ہم کو بتاتے رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا، اور ماشاءاللہ بچہ صحت یاب ہو گیا۔ جی، اسی طرح ایک اور بچہ تھا جو کوئٹے کے مسافات سے آیا ہے، گاؤں سے، ان کے والد مسجد کے امام تھے، وہ خود تو نہیں آ سکے، ان کی بیگم لے کے آئیں، اور جب ان کا بھی یہی ہوا کہ جب وہ اسٹیبلائز ہو گیا بچہ، کنٹرول ہو گئی بیماری، تو کہنے لگے اب ہم جا رہے ہیں واپس کوئٹہ، اور وہاں پہ کوئی ایسے صورت نہیں تھی کہ علاج جاری رکھ سکے، تو پھر یہ طے ہوا کہ بچے کے چچا جو تھے یہاں کے رکشہ ڈرائیور کراچی میں، تو وہاں جا کے انہوں نے بات کی، اور وہاں کے لوگوں نے ان کی مدد کی، اور بس والوں سے طے یہ ہوا کہ بچے کو وہ بس میں بٹھا دیں گے، یہاں چچا ان کے لیے بچے کو لے آئیں گے، اس کو کیمو تھراپی کروائیں گے، پھر واپس بس میں بٹھا دیں گے، اور وہ اس کو واپس وہاں چھوڑ دیں گے کوئٹہ میں۔ تو یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا، اور بس والوں نے کوئی چارج نہیں کیا۔ تو جب وہ چھٹی ہوئی تو ان کے چچا سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بچہ تھا 3 سال کا جب آیا تھا، اب یہ 6 سال کا ہو گیا ہے، راستے میں اس کو بھوک لگے یا اماں یاد آ جائے یا کوئی نیچرل کال ہو تو کیا ہوتا؟ تو کہنا صاحب یہ سب ان بس والوں نے، ڈرائیوروں نے اس کی دیکھ بھال کی۔ تو اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے واسطے، اپنے واسطے یا دوسرے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں، ماشاءاللہ، اور وہ بچہ تندرست ہو کے پھر چلا گیا۔ اب وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت تھینک یو شکریہ، سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، سرٹنلی اے پلیزر اگین، اینڈ میں تو آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں یہ آپ کا شو ہے، آپ جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، ہمارا مارننگ شو جب ریزیوم ہوگا آپ پلیز دوبارہ تشریف لائیے گا، دوبارہ بتائیے گا ہم کو، وی لو ٹو ہیئر دا اسٹوریز، وی لو ٹو کم دیئر ایٹ یور پلیس اینڈ وزٹ یور پلیس، بہت خوشی ہوگی ہمیں۔ اس رمضان آپ یاد رکھیے، دیکھیے بات بہت سمپل ہے، چائلڈ ایڈ جو کام کر رہا ہے وہ دنیا میں بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے، ان کی دیکھا دیکھی باقی اور لوگوں نے شروع کیا ہے۔ اس رمضان اپنے زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے خیرات آگے بڑھ کے ان کو دیں تاکہ یہ ان مستحق بچوں کی مدد کر سکیں جن کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، کینسر ان چلڈرن از کیوریبل، از ڈیفینیٹلی کیوریبل، لیکن اس میں آپ کی مدد کی ضرورت رہے گی، آپ کے عطیات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ بریک کے بعد ہمارے پڑوس میں رہنے والی فاطمہ بھی
अपनी नहीं थी, लेकिन हमसे दिल का रिश्ता जोड़ गई। उन्हीं के नाम से मैंने बिनते फातिमा ओल्ड होम की बुनियाद रखी, जहां बेसहारा खवातीन को अपनी छत मिली। कहने को तो ये एक ओल्ड होम है, लेकिन यहाँ हर ऐसी औरत को खुले दिल से तस्लीम किया जाता है जिसे किसी अपने की ज़रूरत हो। आज मेरे घर में मेरी फैमिली के साथ बेशुमार खवातीन सुकून की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। इनकी फ़िक्रें अब हमारी फ़िक्रें हैं। अगर चाहें तो आप भी किसी की फ़िक्रें दूर कर सकते हैं। उन्हीं की तरह। लेडीज़ एंड वेलकम बैक। और मेरे साथ फरजाना यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत अरसे के बाद। आप बताइए, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ओल्ड होम कैसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा। मैं जब यहाँ नया नया आया था, आई ग्रो अप इन द यूएस, और जब मैं यहाँ आया था तो जिस चीज़ से मुझे इख्तलाफ था वो एक ये चीज़ थी कि मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान में ओल्ड होम्स होने चाहिए। आज भी फंडामेंटली मैं ये सोचता हूँ कि नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर जब मैंने हालात देखे हैं तो खुदा का शुक्र है कि कम से कम ऐसी जगह हैं, ऐसे आशानियाँ हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं और कम से कम वो सुकून की ज़िंदगी तो गुजार सकते हैं। मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, फरजाना के साथ, और आप यकीन जानिए, जो मैं तो वाउच कर सकता हूँ इस बात के लिए, वाउच कर सकता हूँ लिटरली, बिकॉज़ 2 साल हम कंटिन्यूसली आपके पास आते रहे और उन कहानियों से मैं मिलता रहा हूँ, उन लोगों से मैं मिलता रहा हूँ, और आपको यहाँ जाके लगती हैं। आपसे हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम बिनते फातिमा के बारे में बात करें, थोड़ी सी बात डॉक्टर साहब की चाइल्ड एड के बारे में हो जाए। मेरे पास मौजूद हैं सैयदा लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। मुझे ये बताइए, ज़ाहिर है 40 साल से ये इदारा जो है, ये कम बेश 40 साल से ये इदारा काम कर रहा है। कोविड-19 आ गया है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं फ़ंड्स की या हो सकती हैं? आई थिंक पाकिस्तान जो है जनरली हम बहुत चैरिटेबल कंट्री है और बहुत चैरिटी देते हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि सब दिल खोल के देते हैं। और रमज़ान में तो नियरली उतनी ज़कात या फ़ंड्स आ जाते हैं जिससे पूरे साल कुछ इदारे चल जाते हैं, और चाइल्ड एड उन्हीं एक इदारों में से पूरे साल फ़ंड्स आते हैं। लेकिन एक बल्क कलेक्शन जो होती है फ़ंड्स की, जिस पे आप अपना साल का पूरा सिस्टम बेस करते हो, वो कुछ 50 to 60% रमज़ान में ही आ जाती है। और कोविड-19 से जी ऑफ कोर्स बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लोग राशन देने में और दूसरी लोगों की जॉब्स चली गई हैं, कुछ इदारे बंद हो गए, कुछ कंपनियां बंद हो गई हैं, तो वो सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है डोनेशंस पे। और हमारी एक साइकी है कि हम इमीडिएट डोनेशंस भी देना चाहते हैं कि अभी किसी को खाना खिला दो, अभी किसी के पास जॉब नहीं है, तो वो इदारे जो पूरा साल इस ज़कात के ऊपर डिपेंड करेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल आपके चैनल के लिए कि आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया कि हम आके ये बता सकें कि वी डू डिपेंड ऑन द फंड्स जो हमें मिलते हैं रमज़ान में, और रमज़ान के आखिरी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अभी या फिर साल में जब भी मौका मिले तो। बल्कि मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, हम लोग, मैंने जैसे डॉक्टर साहब से भी अर्ज़ की थी कि आप लोग जब हम अपना मॉर्निंग शो रिज्यूम करेंगे, अब हम लेट नाइट शो शुरू करने वाले हैं, उसके अंदर भी, और मेरा रेडियो होता है उसमें भी, इवन और स्टार्टिंग माई पॉडकास्ट इज़ वेल एंड इंस्टा, आप लोग जब चाहें प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ डू कम एंड वुड लव टू एडवर्टाइज वट एवर नीड्स टू बी, बिकॉज आई थिंक ये नीड द आवर है कि आपने आगे बढ़ना है, आपने आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करनी है। इमेजिन कीजिए, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि कैंसर इन चिल्ड्रन इज़ क्योरेबल, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप आगे बढ़ के हेल्प करें। कैसे की जा सकती है? अभी अगर किसी को हेल्प करनी हो तो कैसे हेल्प करेंगे? अभी अगर किसी को हेल्प करनी है तो लिटरली हमारी अकाउंट नंबर्स हैं, वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे जाएं, हमारा काम देखें, डॉक्टर्स का काम देखें,
and they can make a cash donation, they can make a kind में donation, in any form. They can support a child for the year, they can pay for a nurse for the year, they can अच्छा, एक चाइल्ड को सपोर्ट अगर करने जाएं तो कितना पैसा होता है? एक चाइल्ड को सपोर्ट करना चाहें तो साल के लिए 50,000 रुपीज़, 15,000 50,000? 15,000 से 50,000, बिकॉज नौयत डिफरेंट है कैंसर की, ठीक है, सो और 15 स्टेजेस डिफरेंट है। 15 to 50,000, ओके। और अगर नर्स को सपोर्ट करना चाहें? नर्स को सपोर्ट करना चाहें तो वो अगेन नर्स की सैलरी में सपोर्ट कर सकते हैं, विच वुड बी 25,000 से लेके 40,000 के बीच बट दैट वुड बी महाना, महाना, एंड देन वो भी महाना है 15 से 50,000 रुपये, वो भी महाना। वो भी महाना। तो प्लीज़ मेक श्योर करें, मेरे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने करके दिखाया है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप या तो एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, या एक नर्स को सपोर्ट कर दें, या एक डॉक्टर को सपोर्ट कर दें, बिकॉज आई कैन टेल यू वन थिंग, ये जगह वो है जहाँ 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता। इफ़ आई एम राइट, वहाँ पर कोई कैश काउंटर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और सबसे मैंने पहला अस्पताल ऐसा देखा, बिकॉज लिटरली या तो मैं इसे खुद चलाता हूँ, साहिल लोधी फाउंडेशन वो वाहिद फाउंडेशन है शायद जिसको मैंने देखा है, जिसके अंदर हम एक्चुअली पैसा देते हैं अगर आपके बाहर भी कहीं टेस्ट हो रहे हों, और हम किसी से चंदा भी नहीं मांग रहे। और या मैंने आप लोगों को देखा है जो एक्चुअली, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर कहीं बाहर आपके कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है तो उसको भी आप लोग बेयर करते हैं एक्सपेंस को। जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, एज ऑलवेज दिस प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। एक बात मैं आपसे कहूँ, वो ये है कि ये कोरोना वायरस के शटडाउन में हमारा इदारा जो है वो चलता रहा है माशाल्लाह। डॉक्टरों ने बेहद और नर्सों ने और स्टाफ ने काम किया जो काबिल सताइश है इन हालात में, जबकि ट्रैफिक बनता, हर चीज़ बनती, उनको लाने ले जाने का, इसका सब काम, और उनको अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं थी, उन्हें बच्चों की सेहत की फ़िक्र थी। तो ये है, और जो एक उसकी वजह से शटडाउन से ये हुआ कि हमारा 50% मरीज़ जो कि कराची के बाहर से आते थे वो नहीं आ सके, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। और जब वो वापस आएंगे देखेंगे कि उनका क्या हाल है। आई वांट टू से थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बात मुझे कहने दीजिए, इजाज़त दीजिए मुझे इस बात की, हमारे मुल्क से अगर NGOs को हटा दिया जाए तो हमारे मुल्क के बहुत सारे सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। आई नो वन डे वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर, नाइदर एम आई गोइंग टू बी हियर nor you, and none of these people are going to be here. But you know, there are heroes in my country जिसके बारे में तारीख़ कभी नहीं लिखेगी। इनके नाम के नारे नहीं हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। ये सुबह और शाम वो अनसंग हीरोज़ हैं जो सिर्फ मेरे मुल्क के लिए काम करते हैं। आगे बढ़िए, इनकी मदद कीजिए, because at the end of the day this is who we are as Pakistanis. We stand together, we stand tall. Please donate. Break के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं फरजाना के साथ हूँ बिन्ते फातिमा की तरफ से। मुझे पता है जब मैं, और साथ साथ आमना करीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी वॉलंटियर करती हैं इनके साथ? बिल्कुल, मैंने प्लान किया था तो जो यहाँ पे अहमद है उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेहतर है आप जब यहाँ पर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे तो और आपको एक अच्छे से बिन्ते फातिमा के लिए अगर आप कुछ कहना चाहती हैं या कुछ एक वर्ड्स हैं आपके लिए तो वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप कीजिए ना, एक्सप्रेस कीजिए। बिल्कुल, ये जो चांस है लोगों के लिए है या जो ये काम कर रही हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत रेयर, और मेरे ख्याल से जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त इस तरह का कुछ था भी नहीं है, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था बेसहारा माओं के लिए, औरतों के लिए कुछ करने का। जितना भी इनको खराज दिया जाए इस बात के लिए कम है। और पर्सनली मैंने जितने मेरे रिलेटिव्स या जितने लोगों ने भी विज़िट किया है, मतलब वो दिल से, जो जिनकी फैमिली मेम्बर्स भी कोई हैं वहाँ पे रह रहे हैं, वो जानते हैं कि ये कितनी केयर करती है। शायद एक सगी बेटी भी ना कर सके जितना ये एफर्ट्स कर रही हैं। दिस इज़ अ रियली गुड जॉब। इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज ये तो मेरी आंखों देखी बात है, ये तो मेरी आंखों देखी बात है।
یہ ان کے صاحبزادے ان کی بیٹی ایون بہو بھی ساتھ اور آپ کی بہو ہاں جی وہ سب کے سب لوگ مسلسل کام کرتے ہیں. اور جس وقت مجھے اب یاد ہے 3-4 سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے اسلام آباد میں اور یہاں تھا نا آپ کے پاس. ہاں جی اب بالکل. اس وقت اور کہیں کسی جگہ لاہور ہے؟ میں لاہور میں. تو اب 3 سینٹرز آپ کے تین ہو ہو گئے گئے. ماشاء اور اللہ. ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 54 میرے پاس، 16 اسلام آباد اور 8 لاہور میں ہے. میں نے ویسے کبھی گنتی نہیں کی ظاہر. کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے والدین کو؟ بعض سے بدقسمت ہوتے ہیں. قسم تو ہمارے جیسی آپ جیسی ہے صاحب، قسم تو اللہ نے ایک ہی پیدا کی ہے انسانوں کی، تو بدقسمت ہوتے ہیں. اور دوسرا میں ایک چیز اور بھی بتاتی ہوں کہ یہ جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں نا، انہوں نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں. ان کی جب ہسٹری میں سنتی ہوں آہستہ آہستہ بعد میں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے نیبر کا بڑا خیال کرتی تھی، اپنے بچوں کا، پوری فیملی کا بڑا کرتی تھی. تو پھر اگر بڑھاپے میں ان کو سکون نہیں ہے، اگر یہ نماز نہیں سکون سے پڑھ سکتی، یہ کھانا یہ جو بھی کوئی پل سکون سے نہیں یہ رہ سکتی، تو اللہ پھر ان کے لیے آسانیاں اللہ نے کی کہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ نے تیار کیا ان کا بڑھاپا آسان کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ سارا سلسلہ ہو گیا. نہیں تو قسم تو وہی ہے کہ گھر والے تنگ کرتے ہیں، بہویں نہیں پوچھتی. ایون کہ کل مجھے ایک فون آیا اور وہ عورت روئی جا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے میاں کے بغیر میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، نوکریاں کی، پیسہ جوڑ کے میں نے گھر بنائے یہ وہ. اب چھوٹی بہو جو ہے نا فرزانہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، تانے دیتی ہے، مجھے ذلیل کرتی ہے اور روزے سے وہ روئی جائے کہے کہ میں نا اپنے بچوں کو ذلیل بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ماں ہے، اور تم بس دعا کرو کہ میری بہو کو نا تھوڑی سی عقل آ جائے اور میری عزت کرے. میں نے اس کو کافی سمجھایا کہ گھر آپ کا ہے، تھوڑا آپ سٹینڈ لو اور بہو سے بولو، بیٹے سے بولو کہ آپ الگ چلے جاؤ نا. میں تو نہیں کہتی میں گھر سے نکلنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیوں نکلو گی آپ بڑھاپے میں؟ تھوڑی سی اسٹرانگ آپ ہو جاؤ. ساری زندگی آپ نے اتنی محنت سے اور طاقت سے ہمت سے اپنے بچوں کو پالا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتی نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں اپنے بیٹے کا دل نہیں توڑنا چاہتی. بیٹا بھی بہو کا ہی ساتھ دیتا ہے. اور میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے جیسے کہ ماؤں کا یا سب سے بڑا بیٹا، جس بیٹے کے ساتھ ماؤں نے سب سے زیادہ ایک باندھی ہوتی ہے اٹیچمنٹ کہ یہ بہو آ جائے گی تو اب سب اچھا ہو جائے گا، یہ تب میں ریلیکس کروں گی. اور وہی پھر آ کے جب ماں کو گھر سے نکال دیتی ہیں یا ساس کو گھر سے نکال دیتی ہیں، یہ سب سے حیرت کی بات ہوتی ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ خواتین کے حق میں اکثر بہت غلط ہوتی ہیں، اور مرد اگر ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ بھی غلط ہوتا ہے. دیکھیے ہر شخص کی اپنی جگہ ہے، اور اس میں آپ ایک آدمی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی کہ صرف بیٹا قصوروار ہے، بہو بھی قصوروار ہے. اور صرف بہو کو نہیں ٹھہرا سکتی، بیٹا بھی قصوروار ہے. اور ساس بھی آ جاتی ہے اس میں. ساس کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا یہ دیکھے کہ اپنا جگہ میں اپنی بہو کو دوں. اب میرے میں اتنی ہمت اتنی سخت نہیں ہے، میں بیٹے کو بھی پریشان نہیں کروں. پتہ نہیں جاب سے کس طرح ہے. میں ایک جنرل بات کری، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی یہ ہم عورتیں ہی مظلوم ہیں اس ایج میں آ کے. نہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا نا اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ ہمیں بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے. مجھے اپنے بیٹے بڑے پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں مجھے اپنے بیٹے. میں تو یہ نا میں اپنے بیٹوں کے میں سانس گنتی ہوں. تو یہ ہے، اسی طرح ہر ماں ہے وہ پیار میں ہی وہ بہو سے پھڈے کرتی ہے کہ اب نا میرے بیٹے کو اس نے سنبھال لیا ہے، آگے اس کے بچے بھی ہیں. تو یہ ہے کہ ماں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا حوصلہ کرنا، اپنا جگرا بڑا کرنا، کیونکہ جگرا بڑا ہوگا تو عورت کے ساتھ عورت، اور اپنی جگہ چھوڑنی، کیونکہ جگہ چھوڑیں گے تو بہو وہ جگہ لے گی اور آپ کی عزت کرے گی. ماں کو چاہیے، ہاں ماں کو چاہیے، کیونکہ اس نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے. بیٹیاں بہویں وہ تو لاڈلی ہوتی ہیں. میرا تجربہ ہے، لیکن میرے خیال میں پتہ نہیں وہ بیٹی ہو یا بہو ہو یا بیٹا ہو، نالائق ہیں وہ لوگ جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے. بس یہ بات ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا جینڈر کون سا ہے. جینڈر کو تو ہم نے ایک مذاق ہی بنا لیا ہے کہ جی یہ میرا جینڈر ہے، یہ آپ کا جینڈر ہے. غلطیاں تو دونوں جینڈرز کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچوں کو برداشت زیادہ کرنا چاہیے جس طرح اپنے بچوں کو کرتے ہیں نا، اسی طرح ماں باپ کو. اچھا مجھے یہ بتائیے بنت فاطمہ کی ہیلپ کیسے کی جا سکتی ہے؟ بنت فاطمہ کی جیسا دل کرتا ہے. ساری تمہیں پتا ہے تیرا میرا پھڈا نا ماں بیٹے کا اسی طرح چلتا تھا. آپ کہتے تھے کہ آپ کیوں کہتی ہے کہ اللہ دیتا ہے، آپ مانگے مانگ. میں ابھی بھی ویسی کی ویسی ہوں، اللہ کا شکر ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا دل کرتا ہے، آپ اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہتے ہو یا اپنی نانی دادی کے لیے، جو بھی ہے جو آپ کا دل کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اس رمضان مجھے ظاہر ایک تو سمجھ آئی نا، اور وہ مجھے بار بار سمجھ آ رہی ہے کہ بنت فاطمہ کی جو مائیں ہیں نا، ان کے ساتھ زیادہ بیٹیاں جڑی ہوئی ہیں. بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ ہیں، لیکن بیٹے سٹرونگ ہوتے ہیں، بیٹے ماں کو چھت دیتے ہیں.
माँ के पीछे खड़े होते हैं, माँ की कमर की रीढ़ की हड्डी बनते हैं हम बेटे। बुढ़ापे में जब बेटा पैदा होता है ना, तो माँ यही कहती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बुढ़ापे का आसरा बन गया, क्योंकि माँ को पता होता है कि मैं बेटी के घर नहीं जा सकती, मैं बेटे के पास ही रहूँगी। ये बेटे छत होते हैं, अल्लाह ने मर्दों को इसीलिए बनाया है कि ये औरत की सर का साया होते हैं, चादर होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन इस वक्त ज़्यादा जो बहना बिन्ते फातिमा की माँ के साथ बेटियाँ जुड़ी हुई हैं, और बेटियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो अपनी पॉकेट मनी से निकाल से लेकर या कहीं से लेकर ही देंगी बेचारी, जो खर्चा उनको मिलता है ना। आई थिंक एक और प्रोग्राम करेंगे इस पे, बिल्कुल करेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस रमज़ान आप बिन्ते फातिमा को ना भूलें। अल्लाह ताला तो बेशक देता ही है, लेकिन आपको भी मांगना है इन लोगों से। आपको अल्लाह तो इसमें कोई शक नहीं है। अब तो मैं एक चीज़ मांगती हूँ कि इन माओं को छत दे दो। हम लोग रेंट पे रहते हैं और जगह जगह मैं इनको लेके ख्वार होती हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे नींद नहीं आती रात को। आप मेरे पास अगले उसमें आए, जो हमारा नॉर्मल शो होता है उसके अंदर आए, हम बाकायदा हुकूमत से इसकी अपील करते हैं। जज़ाकल्लाह।